میرے عقیدت مند بہن بھائیوں، اسٹرابیری ایک ایسا پھل ہے جو مزیدار اور لذیذ ہے۔ اس طرح اسے کھانے سے دل کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اسٹرابیری بہت سے لوگوں کی پسندیدہ غذا ہے، لیکن میرے پاس اس بارے میں ایک سوال ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا انہیں اسٹرابیری کا استعمال کرنا چاہیے؟ قیاس کے مطابق اسٹرابیری کھانا گناہ ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں اسٹرابیری کے بارے میں نبی کریم کے ارشاد کے حوالے سے تفصیل میں جائیں گے، اور اسٹرابیری کھانا گناہ کیوں سمجھا جاتا ہے۔ اپنے شاید ان میں سے زیادہ تر حقائق کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، اور آپ انہیں جان کر حیران ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو کو نہ چھوڑیں اور یقینی بنائیں کہ آپ اسے آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسٹرابیری کھانا گناہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ توجہ سے ادائیگی کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسٹرابیری کو بعض اوقات زیتون بھی کہا جاتا ہے۔ زقوم جہنم کا پھل بھی ہے۔ نجتا اسٹرابیری کھانا منع ہے۔ یہ دراصل گناہ ہے۔ نجتا اسے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ جہنم کا پھل ہے۔ پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس بنیاد پر اسٹرابیری کھانا گناہ ہے یا نہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زم کیا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، جسے جہنم کا کھانا بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، جان لو کہ زقوم کا درخت جہنمیوں کے کھانے کا حصہ ہوگا۔ زقوم، جسے اردو لغات میں توہرا ناسوفین کا پودا بھی کہا جاتا ہے، ایک کانٹے دار، کڑوا اور مہلک پودا ہے، اور زقوم کے اردو لغات میں متعدد معانی ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ ایک درخت کا کانٹے دار پودا جس کا پھل وہ لوگ کھائیں گے جو جہنم میں ہے۔ جہنم کا ایک درخت جو ملونوں کی پرورش کرے گا۔ زہریلا اور مہلک کھانا اسٹرابیری کا پودا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، سچ تو بتائیں، یہ پودا کانٹے دار اور کانٹے دار ہوتا ہے، اور دو ناموں اسٹرابیری اور زقوم کے ذائقے بالکل مختلف ہیں۔ نجتا اسٹرابیری کو زم کہنا غلط ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اسٹرابیری کو زقوم کہتے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک اور روایت بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ تھاڑ جس کا پھل کڑوا ہوتا ہے اور اس کا نام بھی زقوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پھل کے حرام ہونے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں، تو اسٹرابیری جو کہ میٹھا اور مزیدار پھل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ زقوم ہے، تو یہ کیسے حرام اور ناجائز ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اس بنیاد پر یہ کہنا کہ اسٹرابیری کھانا بڑا گناہ ہے، غلط بات ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، مزے کی بات تو یہ ہے کہ جہنم سزا کی جگہ ہے۔ سزا کی جگہ میں اسٹرابیری جیسے میٹھے اور لذیذ پھل کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ جہنم میں اسٹرابیری جیسے میٹھے پھل ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، جہاں تک بات ہے اسٹرابیری کے بارے میں فرمان نبوی کی، تو ہماری تحقیق سے ایسی کوئی روایت نہیں ملی جس میں اسٹرابیری کا تذکرہ ملا ہو۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے اس پھل کو کھانے سے منع فرمایا، تو یہ بھی بے بنیاد بات ہے۔ ایسا کوئی ذکر کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں۔ پیارے بھائیوں، ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ اسٹرابیری ناجائز نہیں بلکہ حلال ہے۔ اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اس لیے اس کو شوق سے کھائیں، اور اسٹرابیری کے جو فوائد ہیں وہ جاننے کے بعد تو آپ اس کو ضرور کھائیں گے۔ اسٹرابیری کے استعمال میں کیا احتیاط کرنی چاہیے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو اپنے اسکیپ نہیں کرنا۔ اسٹرابیری کھانے کے چند قیمتی اور حیران کن فوائد ملاحظہ فرما لیجئے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹرابیری کھانے سے دماغ پر اچھا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری جلد کو نرم علم اور چہرے کو تر و تازہ رکھتی ہے، اور عمر بڑھنے کے ساتھ جھرا بڑھنے کے عمل کو بھی کم کر دیتی ہے۔ اسٹرابیری شریانوں میں خون کو رواں دواں رکھتی ہے، اس کی وجہ سے تمام اعضاء بہتر کام کرنے لگتے ہیں۔ اسٹرابیری رنگ نکھارنے کے علاوہ جلد کو بھی چمکدار بنا دیتی ہے۔ اسٹرابیری ہماری آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے استعمال سے موتی اس سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے کینسر سے بچاتا ہے، کیونکہ یہ جسم کو کینسر کے خلیات پیدا کرنے سے روکتا ہے۔ یہ عمر بڑھنے کے عمل کو سست کر کے بڑھاپے میں تاخیر کرتا ہے۔ اسٹرابیری وٹامن سی فراہم کرتی ہے جو ہمیں جوان اور صحت مند رکھتی ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے چہرے کی جھریاں نہیں آتی اور جلد صاف اور سرخ رہتی ہے۔ اسٹرابیری اس کے علاوہ جوڑوں کے درد کو بھی کم کرتی ہے۔ جو لوگ اسٹرابیری کھاتے ہیں انہیں جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ اسٹرابیری میں پوٹاشیم شامل ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، جس کے کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اسٹرابیری کا استعمال دل کے امراض سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔
اس میں موجود فائبرز کھانوں کو جلد ہضم ہونے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس کے کھانے والوں کو قبض نہیں ہوتی۔ یادوں کے لیے بھی بہت مفید پھل ہے، یہ کم کیلوریز کی وجہ سے موٹے افراد بھی سکھا سکتے ہیں۔ یہ ان کا وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے، ہائی بلڈ پریشر اور خراب کولیسٹرول میں بھی مفید ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ تھے چند قیمتی فوائد جو اسٹرابری سے۔ چلیے اب آپ کو اسٹرابری کھانے کے حوالے سے چند احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں۔ اسٹرابری کھاتے وقت دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، ایک یہ کہ اسٹرابری کو کھانے سے پہلے اچھی طرح دھو لیں پھر استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے گلی محلے سے خریدتے ہیں یا بازار سے لے کر آتے ہیں، چونکہ اسٹرابری کو بغیر پکے دوائی کے ساتھ پکایا جاتا ہے اور پھر فروخت کے لیے بازار میں بھیجا جاتا ہے، اس لیے انہیں استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح دھو لیں۔ تاہم اس کی تیاری کے لیے جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں وہ انتہائی نقصان دہ ہیں، یہ ایک بار بھی استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر صاف کرنا چاہیے۔ اگر مصنوعات کو صحیح طریقے سے صاف اور استعمال نہ کیا جائے تو حاملہ ماؤں کو کافی چوٹ پہنچ سکتی ہے۔ اسٹرابری کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہوشیار ہو جائیں، کبھی بھی گلی ہوئی اسٹرابری کا استعمال مت کریں۔ تھوڑی مہنگی خرید لیں لیکن اچھی خریدیں، کیونکہ اسٹرابری کو جتنا فریش کھایا جائے اتنا ہی فائدے مند ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب ہم اسٹرابری خریدتے ہیں تو ان میں کچی بھی ہوتی ہیں اور گلی سڑی بھی ہوتی ہے۔ جو گلی سڑی اسٹرابری ہوتی ہے وہ چھوٹے بچوں اور حاملہ عورتوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک اسٹرابری آدھی خراب ہے، آدھی سید سے کاٹ کر خراب پھینک دیتے ہیں اور باقی کھا لیتے ہیں۔ اسٹرابری کھاتے وقت ہمیشہ محتاط رہیں، کیونکہ بوسیدہ اسٹرابری مہلک بیکٹیریا پیدا کر سکتی ہے جو اتنے مہلک ہیں کہ وہ آپ کو مار سکتے ہیں۔